الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا کہ اسم کے ابواب کون کون سے ہیں، یعنی اس میں ثلاثی مجرد کے کون سے صیغے ہیں، اس میں ثلاثی مزید فی کے کون سے صیغے ہیں، اس میں رباعی مجرد کے کون سے صیغے ہیں، اس میں رباعی مزید فی کے کون سے صیغے ہیں، اس میں خماسی مجرد کے کون سے صیغے ہیں، اور اس میں خماسی مزید فی کے کون سے صیغے ہیں۔ ان ابحاث کو ہم نے بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ اسم اور فعل کی کلمات کی نوعیت کے اعتبار سے، اسم اور فعل میں استعمال ہونے والے الفاظ اور حروف کے اعتبار سے اس کی 7 قسمیں بنتی ہیں، جنہیں 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی ہم نے بیان کیا۔ آج کتاب کے مطابق 6واں درس ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم فعل کے ابواب کے بارے میں جانیں گے۔ ہم نے پڑھا پچھلے درس میں کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں، فعل، فعل اور فاعلا۔ یہ جو 3 صیغے ہیں، ان صیغوں سے مضارع بھی بنتا ہے، یعنی فعل مضارع بھی بنتا ہے۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے کہ جو زمانہ حال یا زمانہ استقبال پہ دلالت کرے۔ تو چونکہ ان سے فعل مضارع بھی بنتا ہے تو ان سے پھر کئی ابواب حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 6 ابواب بنتے ہیں کہ جو کہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ فعل، یہ ایک صیغہ ہے فعل ثلاثی مجرد کا۔ اس سے 3 باب حاصل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں میرے ساتھ، آئیے۔ فعل یفعل، یفعل، فعل یفعل۔ ایک باب، اس کی مثال دیکھ لیں، ذہب یذهب، یہ ایک باب ہمارے پاس بن گیا۔ دوسرا باب اس سے بنتا ہے فعل یفعل۔ دیکھیں ماضی میں ایک ہی صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے، فعل، مضارع یفعل۔ ضرب یضرب، دیکھیں فعل یفعل ضرب یضرب۔ مضارع میں عین کلمہ پہ کسرہ تھا، جسے ہم زیر کہتے ہیں اردو میں، تو ادھر بھی عین کلمہ کے مقابلے میں جو را آ رہا ہے اس پہ کسرہ ہے۔ تیسرا باب ہمارے پاس آ جائے گا فعل یفعل، یفعل۔ اس کی مثال نصر ینصر۔ ادھر مضارع میں عین کلمہ پہ ضمہ ہے، جسے ہم پیش کہتے ہیں، تو جو عین کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے صاد، اس پہ بھی ضمہ ہے ینصر میں۔ یہ ہمارے پاس 3 باب ہو گئے جو کہ فعل سے حاصل ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک صیغہ تھا ثلاثی مجرد کا فعل، اس سے 3 باب حاصل ہو گئے۔ ایک صیغہ ہے ہمارے پاس ثلاثی مجرد کا فاعلہ، فاعلہ۔ اس سے 2 باب حاصل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 فاعل یفعل،
یعنی مضارع میں بھی عین کلمہ پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور ماضی میں بھی عین کلمہ پہ کسرہ ہے۔ اس کی مثال حاسبہ یحسب، دیکھیں یہاں پہ سین عین کلمہ ہے، عین الفعل جو ہے سین ہے، اس پہ بھی کسرہ ہے مضارع میں، ماضی میں، اور مضارع میں بھی کسرہ ہے۔ اس سے دوسرا باب جو حاصل ہوتا ہے فاعلہ یفعل، ماضی میں عین کلمہ پہ کسرہ ہے، یعنی جسے ہم زیر کہتے ہیں، اور مضارع میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، جسے ہم اردو میں زبر کہتے ہیں۔ اس کی مثال عالمہ یعلم، ماضی میں لام جو کہ عین الفعل واقع ہو رہا ہے اس پہ کسرہ ہے، لیکن مضارع میں اسلام کے جو عین الفعل واقع ہو رہا ہے اس پہ کیا آ رہا ہے؟ فتحہ آ رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس دو باب حاصل ہو گئے، کس سے؟ فاعلہ سے۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے باب ہو گئے ابھی تک؟ 5۔ ہمارے پاس ایک اور ثلاثی مجرد کا جو صیغہ ہے وہ ہے فاعلہ، فاعلہ، فاعلہ۔ اس سے ہمارے پاس ایک ہی باب حاصل ہوتا ہے فقط، وہ کیا ہے؟ فاعلہ یفعل، فاعلہ یفعل، فاعلہ یفعل، یہ عرب زبان میں استعمال نہیں ہوتے، فقط ایک ہی استعمال ہوتا ہے مضارع، اور اس سے ایک ہی باب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال شارفہ یشرف، یہ اس کی مثال ہے۔ ابھی ہم نے 6 ابواب ہمارے پاس حاصل ہو گئے، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، اور فعل یفعل۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 ابواب حاصل ہو گئے۔ ان 6 ابواب میں ہم نے ایک چیز کو ملاحظہ کیا کہ کچھ ابواب ایسے ہیں جن میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت، یعنی عین الفعل کہ جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، ماضی کے عین الفعل کی حرکت اور مضارع کے عین الفعل کی حرکت بعض ابواب میں ایک جیسی ہے اور بعض ابواب میں مختلف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، آ جائیں موافق حرکت اور مخالف حرکت۔ موافق حرکت جس میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے موافق ہے، ان ابواب کو دیکھتے ہیں۔ فعل یفعل، یہاں پہ ماضی میں عین کلمہ پہ فتحہ ہے اور مضارع میں بھی فتحہ ہے، ایک۔ دوسرا آ جائیے فاعل یفعل، یہاں پہ مضارع میں عین کلمہ پہ کسرہ ہے اور ماضی میں عین کلمہ پہ کسرہ ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ پہ کسرہ ہے۔ تیسرا آ جائیے فاعل یفعل، یہاں پہ بھی دیکھیں عین کلمہ کی حرکت موافق ہے، ماضی میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور مضارع میں بھی عین کلمہ پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ ایسے ابواب کہ جن میں ماضی اور مضارع میں عین کلمہ کی حرکت ایک جیسی ہوتی ہے، ان ابواب کو ابواب فروع کہا جاتا ہے، ابواب فروع کہا جاتا ہے، ابواب فروع۔
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ابواب فروع کیا ہوتے ہیں تو ہم جواب دیں گے وہ ابواب کہ جن میں ماضی اور مضارع کی عین کلمہ کی حرکت ایک جیسی ہوتی ہے ان کو ابواب فروع کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس 3 ابواب آ گئے، اور ہمارے پاس 3 ابواب کون سے تھے کہ جن میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کی عین کلمہ کی حرکت کی نسبت مخالف ہے۔ فعل یفعل، دیکھیں یہاں پہ ماضی میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے یعنی زبر ہے، اور مضارع میں کیا ہے؟ ضمہ ہے یعنی پیش ہے۔ نمبر 2 فعل یفعل، دیکھیں یہاں بھی مضارع میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، لیکن ماضی میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، لیکن مضارع میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا باب آ گیا۔ تیسرا باب فاعل یفعل، یہاں پہ بھی دیکھ لیں ماضی میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، مضارع میں عین کلمہ پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے یعنی زبر ہے۔ ان 3 ابواب میں کیا ہے؟ مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت سے مخالفت رکھتی ہے، تو ان ابواب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابواب اصول۔ ابواب اصول۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ابواب اصول کون سے ابواب ہیں، ہم جواب دیں گے ایسے ابواب کہ جن میں ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ایک دوسرے سے مخالفت رکھتی ہے، ایسے ابواب کو ہم ابواب اصول کہتے ہیں۔ ابھی ابواب اصول کو اصول کیوں کہتے ہیں اور ابواب فروع کو فروع کیوں کہتے ہیں، اس میں میں نے مختلف جگہ پہ ریسرچ کی، دیکھا تو مجھے ایک جگہ پہ اس کی وجہ تسمیہ اور اس کا سبب نظر آیا، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ ابواب اصول میں اصل یعنی جو چیز قاعدے کے مطابق ہو اسے اصل کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ یہاں پہ جن ابواب میں ماضی اور مضارع کی حرکت ایک دوسرے سے مخالفت رکھتی ہے، چونکہ ان میں ماضی اور مضارع کا معنی مختلف ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ماضی اور مضارع کا معنی مختلف ہوتا ہے، ماضی کا معنی اور ہوتا ہے، مضارع کا معنی اور ہوتا ہے، سارے ابواب میں ایسے ہوتا ہے، ماضی کا معنی مضارع کے معنی سے مختلف ہوتا ہے۔ چونکہ معنی کی اتباع میں ان 3 ابواب میں لفظ بھی مخالف ہو رہا ہے تو یہ اصل کے مطابق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل کے مطابق ہے، جب معنی مخالف ہو تو لفظ بھی مخالف ہو۔ چونکہ معنی ماضی اور مضارع کا معنی مخالف ہے تو معنی کی اتباع میں چونکہ لفظ بھی مخالف ہو رہا ہے تو یہ اصل کے مطابق ہے، لہٰذا ان کو ابواب اصول کہا جاتا ہے۔ جبکہ ان ابواب میں ابواب فروع میں معنی مخالف ہے ماضی اور مضارع کا، لیکن لفظ میں مخالفت نہیں آ رہی تو یہ خلاف اصل ہے، لہٰذا ان کو ابواب فروع کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام ہمارے پاس ٹوٹل 6 ابواب ہیں، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ ان میں سے 3 ابواب کیا ہیں؟ 3 ابواب ان کو ابواب اصول کہا جاتا ہے اور 3 ابواب کو ابواب فروع کہا جاتا ہے۔ ابھی آ جائیے کتاب کے مطابق 7ویں درس کی طرف کہ جو ثلاثی مزید فی کے ابواب کو بیان کرے گا۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب۔
ثلاثی مزید فی، فعل ثلاثی مزید فی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر 3 اصلی حروف سے ہٹ کے کچھ زائد حروف بھی پائے جائیں، اسے فعل ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ فعل ثلاثی مزید فی کے بہت زیادہ ابواب ہیں، لیکن ان میں سے معروف 10 ہیں، ہم انہی کو بیان کریں گے۔ پہلا افعال، افعل یفعل، افعالا، یہ پہلا باب ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اکرم یکرم، اکراما۔ دیکھیں اکرما اصل میں کیا تھا؟ کاروما تھا۔ اس کے 3 حروف اصلی کون سے تھے؟ کاروما تھا۔ اس میں ہم نے ایک حرف حمزہ کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا ثلاثی مزید فی۔ ابھی دوسرے کی طرف آ جائیں، باب تفعیل۔ اس کی مثال ہے، اس کا بیان اس طرح ہے، فعل یفعل تفعیلا، شرف یشرف تشریفا۔ یہاں پہ اصل میں کیا تھا؟ شاروفہ۔ اس کے اصلی 3 حروف تھے شاروفہ، ہم نے ایک حرف را کا اضافہ کر دیا، کیا بن گیا؟ شرفہ۔ تو یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے، چونکہ ایک زائد حرف زائد را پہ مشتمل ہے یہ والا باب۔ ابھی تیسرا باب ہے ہمارے پاس، تیسرا باب ہے ہمارے پاس باب مفاعلہ، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل مفاعلة۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس، ضارب یضارب مضاربة۔ یہ ضارب اصل میں کیا تھا؟ ضارب تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کے اصلی 3 حروف یہ تھے، اس میں ہم نے ایک اضافی حرف الف کو اضافہ کر دیا تو کیا بن گیا؟ ضارب۔ تو چونکہ یہ والا باب ایک زائد حرف پہ مشتمل ہے، اس لیے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ابھی جو ہم نے 3 ابواب بیان کیے ثلاثی مزید فی کے، یہ وہ ہیں کہ جو ایک زائد حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آگے 5 وہ ابواب بیان کرتے ہیں کہ جو 2 زائد حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ آ جائیں، یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا باب افتعال، باب افتعال، افتعل یفتعل افتعالا، اکتسب یکتسب اکتسابا۔ اصل میں کیا تھا؟ کسبا، کسبا تھا، کاف سین با، یہ 3 اصلی حروف تھے، لیکن ہم نے اس میں 2 حروف کا اضافہ کیا، ایک حمزہ کا اور ایک تا کا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ جب 2 حروف کا اضافہ کیا، یہ زائد حروف ہیں، اصلی حروف نہیں ہیں، تو کیا بن گیا؟ ثلاثی مزید فی۔
5واں باب آ جائیے، باب انفعال، انفعل ينفعل انفعالا. اس کی مثال انصرف ينصرف انصرافا. یہاں پہ دیکھیں اصل میں کیا تھا، یہ صرافہ تھا، صرافہ. یہاں پہ ہم نے 2 حروف کا اضافہ کیا. ایک حمزہ، ہم نے کل آپ کو بتایا جب بھی الف پہ کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں عربی زبان میں. الف وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت نہ ہو، کوئی حتیٰ کہ سکون تک بھی نہ ہو، یہ الف ہوتا ہے عربی زبان میں. جب کوئی بھی حرکت آ جائے گی اسے پھر حمزہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو اصل میں صرافہ تھا، اس میں ہم نے 2 حروف کا اضافہ کر دیا، ایک حمزہ کا ایک نون کا، تو یہ کیا بن گیا، ثلاثی مزید فیہ. یہ ہمارے پاس 5 باب ہو گئے. ابھی آ جائیں چھٹے باب کی طرف. باب تفاعل، تفاعل عین کو شد دے کے پڑھنا ہے. چھٹا باب، باب تفاعل، تفاعل يتفاعل تفاعلا. اس کی مثال تصرف يتصرف تصرفا. جو لفظ تصرف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اسی باب سے ہے، تصرف. عام طور پہ اسے ہم پڑھتے ہیں تصرف، وہ تصرف غلط ہے، لفظ اصل میں صحیح ہے تصرف. یہاں دیکھیں اصل میں یہ بھی کیا تھا، صرافہ تھا. ہم نے کیا کیا، 2 حروف کا اضافہ کیا، ایک اس تا کا، دوسرا را کا. اصلی را ایک تھی لیکن ہم نے ایک را کا اضافہ کر دیا، تو ہم نے 2 حروف کا اضافہ کیا، ایک تا کا ایک را کا، تو یہ کیا بن گیا، ثلاثی مزید فیہ. 7واں باب کی طرف آ جائیے، باب تفاعل. تفاعل يتفاعل تفاعلا. اس کی مثال تضارب يتضارب تضاربا. یہ اصل میں کیا تھا، ضاربہ. اس میں ہم نے 2 حروف کا اضافہ کر دیا، ایک تا کا ایک الف کا، تو 2 حروف کا اضافہ کیا تو یہ کیا بن گیا، یہ کیا بن گیا، باب تفاعل تضاربہ، اور یہ ثلاثی مزید فیہ ہے. ابھی آ جائیے آپ 8ویں باب کی طرف. 8واں باب ہے ہمارے پاس باب افعلال، باب افعلال. افعل يفعل افعلالا. احمر يحمر احمرارا.
یہ اصل میں تھا حامورا، حامورا. اس میں ہم نے ایک حمزہ کا اضافہ کر دیا، دوسرا ایک را کا اضافہ کر دیا. ہم نے 2 حروف کا اضافہ کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ ثلاثی مزید فی. یہ جو ہم نے آخری 5 ابواب بیان کی ہیں، باب افتعال، باب انفعال، باب تفاعل، باب تفاعل اور باب افعلال، یہ 5 ابواب ایسے ہیں کہ جو 2 زائد حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں. تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ 8 باب. 2 باقی بچ گئے، وہ ہم انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں. اور 2 باب ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو 3 اصلی حروف سے ہٹ کے 3 زائد حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں. وہ 2 باب، وہ 2 یہ ہیں: باب استفعال، باب استفعال، استفعل، یستفعل، استفعالا، استخرج، یستخرج، استخراجا. یہ اصل میں تھا خاراجہ، خاراجہ، خا را جیم، یہ 3 اصلی حروف تھے. اس میں ہم نے 3 حروف کا اضافہ کیا، ایک حمزہ، ایک سین، ایک تا. تو یہ کیا بن گیا؟ باب استفعال. 10واں باب ہمارے پاس کون سا ہے؟ باب افعیلال، باب افعیلال. افعال، یفعال، لام پہ شد ہے، یفعال، افعیلالا. اس کی مثال احمار، یحمار، را پہ شد، یحمار، احمیرارا. یہ اصل میں تھا حامورا، یہ بھی ہم نے بتایا اصل میں حامورا تھا. یہ 3 حروف اصلی تھے، حا میم را. اور ہم نے 3 حروف کا اضافہ کر دیا، حمزہ، الف اور ایک را کا. تو یہ کیا بن گیا؟ باب افعیلال. اور یہ 2 باب ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ 3 حرف زائد ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس ثلاثی مزید فی کے جو مشہور ابواب ہیں وہ 10 ہیں. 3 ابواب میں 1 حرف زائد ہوتا ہے، وہ ہے باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ. اور 5 ابواب میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں، وہ ہے باب افتعال، باب انفعال، باب تفاعل، باب تفاعل اور باب افعلال. اور 2 ابواب ایسے ہیں جس میں 3 حرف زائد ہوتے ہیں، وہ ہیں باب استفعال اور باب افعلال. ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.